مسلمانوں کی مساجد پر اعتراضات، یہ انہوں نے ایک رسالہ تقسیم کیا، دے دکھائیں جناب رسالہ، ہماری پبلسٹی کر رہے ہیں۔ یہ رسالہ یہ دیکھیں جناب، یہاں پر ایک بڑا زبردست انہوں نے اعتراض کیا، بڑا زبردست اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ مسلمانوں کی مسجد میں عیسائی بھی عبادت کر سکتے ہیں، طاہر القادری، اس بیان کو شائع کیا۔ اب پھر کہتے ہیں کہ دماغ خراب نہ ہو بندے کا، ایک بندہ جس کا علم سے تھوڑا بہت بھی تعلق ہے وہ بھی ایسی بے وقوفیاں نہیں مارتا جو یہ لوگ مارتے ہیں، جلالی طبقہ اور یہ عرفان شاہ مجدی طبقہ۔ اور سادہ لوگ کتنے، ہمارے لوگ سادہ، یار قادری صاحب نے عیسائیوں کو آنے کی اجازت دے دی ہے، وہ جناب اس طرف چلے جاتے ہیں، حمایتی بن جاتے ہیں۔ یہ بے وقوف لوگ، یہ جو انہوں نے لکھا ہے یہ موقف امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، یہ موقف امام محمد شافعی کا ہے، یہ موقف امام احمد بن حنبل کا ہے، صرف امام مالک کا اس میں اختلاف ہے۔ دے جناب کتاب، میں ان کی طبیعت صاف کروں۔ شرح سفر 31۔ سنیں جی اس بات کی حقیقت، یہ جو انہوں نے رسالہ تقسیم کیا اپنے عشق رسول سیمینار میں، یہ عشق رسول ہے ان کا، مسجد میں عیسائی نہیں آ سکتے، یہ مسلمانوں کا، اور انہوں نے بڑی تقریریں بھی کی یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں۔ اب سن لیں امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف، اور یہ کتاب ہے عمدۃ القاری، جلد 4 صفحہ نمبر 237، جس کو پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا۔ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، بخاری حدیث کی سب سے بڑی کتاب کی شرح ہے، اور اس میں امام اعظم کا موقف۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اہل کتاب کو مسجد میں داخل کرنا جائز ہے، کیونکہ اب وہ دلیل دے رہے ہیں اپنے جواز کی۔ چونکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، مروی ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا اس سال کے بعد ہماری مساجد میں سوائے اہل ذمہ اور ان کے خدام کے کوئی مشرک داخل نہ ہو، سوائے اہل ذمہ اور ان کے خدام کے کوئی مشرک داخل نہ ہو۔ اب اہل ذمہ کی تعریف نہیں آتی جلالی صاحب کو، یا تو اہل ذمہ کون ہوتے ہیں؟ ہاں حیرت کی بات ہے، ڈاکٹر یہ وہ، یہ چیزیں مطالعے کے ساتھ آتی ہیں، نام لکھوانے کے ساتھ نہیں آتی۔ اب میں نے پی آئی ڈی میں داخلہ لوں اور ساتھ ڈاکٹر لکھوا لوں، ڈاکٹر لکھنے میں کیا ہے؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر ساتھ لکھ کر 4 کتابیں لکھ کر اور 10 خطاب کر کے طاہر القادری کی برابری ہو رہی ہے تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے۔ امام اعظم موقف ہے اور حضرت جابر راوی ہیں جس سے امام اعظم نے دلیل اخذ کی اور مسئلے کو نکالا۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا پہلے مشرک بھی آ سکتے تھے، اور حضرت جابر کو ایک خاص سال کے ساتھ فرمایا کہ جابر آج کے بعد یہودی عیسائی اہل ذمہ جو ہیں وہ آ سکتے ہیں مگر بت پرست مشرک نہیں آ سکتے۔ عجیب بات ہے، یہ جناب تقسیم ہو رہے ہیں رسالے، بے وقوفانہ حرکتیں، بچوں والی حرکتیں۔ امام اعظم کا موقف۔ اس کے بعد امام مالک کسی کافر کو مسجد میں داخلے کی اجازت نہیں دیتے، میں نے بتا دیا امام مالک کا اختلاف ہے۔ اس کے بعد امام شافعی مکہ صرف مسجد حرام کے علاوہ ہر مسجد میں عیسائی یہودی کو داخلے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ کتابیں پڑھے تو ان کو پتہ لگے نا ائمہ کا کیا موقف ہے۔ انہوں نے دیکھا سستی شہرت کا بہترین طریقہ، انہوں نے کہا جناب اس سے سادہ لوگوں کو بے وقوف بنائیں، اور وہ بیچارے سڑکوں پہ پھر رہے ہیں عشق رسول کے نام پہ۔ امام شافعی کا موقف ہے کہ حرم پاک کے علاوہ مسلمانوں کے اذن سے، مسلمانوں کی اجازت سے ہر قسم کے کافر کا مسجد میں دخول جائز ہے۔ عمدۃ القاری جلد 4 صفحہ نمبر 237 چیک کر لیں جلالی صاحب اس کو۔ اس کے بعد اور یہ صرف بے وقوفانہ باتیں ہیں عوام میں مقبولیت حاصل کرنے کی، اصلاً ان چیزوں میں اسلام ایسا کنزرویٹو دین نہیں ہے۔ دیکھیں جب ہم عیسائیوں کو قریب نہیں آنے دیں گے تو مسلمان کیسے کریں گے، اسلام کی دعوت کیسے دیں گے؟ اگر ہم اچھوت کی طرح ان سے بھاگتے رہے، حضور علیہ السلام کبھی عیسائی کے قریب نہیں آئے تھے۔ یہ بے وقوفانہ جاہلانہ باتیں ہیں مولویوں کی۔ حضور علیہ السلام نے تو ساری عمر مشرکوں میں گزاری، آپ کے اخلاق سے سراپت سے مشرک اتنے متاثر ہوئے کہ آج عالم عرب و عجم میں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ وہی مشرک تھے مسلمان، یہ کوئی پیدائشی مسلمان نہیں ہے۔ ان کی پرانی نسلیں بت پرست تھیں، مشرک تھے۔ حضور علیہ السلام ان میں رہے، ان میں اٹھے بیٹھے، ان میں کھایا پیا، ان کے شادیاں نکاح کی حضور علیہ السلام نے، اور پھر جا کے ان کو اپنے کردار سے بدلا۔ اگر آپ کا کردار اتنا مضبوط ہے تو ان میں داخل ہوں
اور اپنا کردار سے ان کو بنوائیں. آپ کا چونکہ کردار اتنا مضبوط نہیں ہے, آپ ڈر جاتے ہیں کہ کہیں یہ ہمارے کردار سے ہی خامیاں نہ نکال دیں, اور ہماری چھٹی ہوتی ہے جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں.